پر ٹہلتا رہتا تھا اور جہاں پانی نظر آتا تھا اس کو اپنی آنکھ سے وہیں ٹھونگ مارتا تھا اور تمام جن اور آپ کے ساتھی جو تھے وہ زمین کو کھودتے تھے، فوراً پانی نکل آتا تھا۔ ہدہد کی آنکھ میں یہ خاصیت کہ زمین کے اندر پتہ چلا لے، چیونٹی کی آنکھ میں یہ خصوصیت کہ 3 میل پرے کی بات دیکھ لے اور سلیمان نبی کے لشکر کی آواز کو سن لے۔ کان میں بھی یہ قوت اور آنکھ میں بھی یہ قوت۔ اب غور فرمائیے، جانوروں میں تو اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے، تو جب جانور میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے محبوب بندے اولیاء اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی شان میں رب العالمین فرماتا ہے ان پر رحمت کے فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں، اور جن کی شان میں بیان فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کی ولیوں کی شان کیا ہوگی؟ تو ان اللہ والے نے دیکھا زمین میں مٹی کے نیچے خاک کے ڈھیر میں سوال کر رہے ہیں منکر و نکیر من ربک، تو منکر و نکیر کا یہ تو مسئلہ اپنے مقام پر ثابت ہو گیا کہ اللہ کے ولی قبر کا حال بھی معلوم کر سکتے ہیں، قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جب اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے تو ولیوں کو ولی بنانے والے کملی والے آقا دونوں جہاں کے داتا محمد رسول اللہ کی شان کیا ہوگی؟ ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، اس نے پوچھا، منکر و نکیر نے پوچھا من ربک۔ منکر و نکیر جب سوال کرتے ہیں وہ بھی غور کر لیجئے گا، منکر و نکیر قبر میں کب آیا کرتے ہیں؟ مردے کو، میت کو چاہے کسی وقت میں بھی دفن کیا جائے، مغرب کے بعد دفن کیا جائے، عشاء کے بعد دفن کیا جائے، صبح کے وقت میں دفن کیا جائے، ظہر کے بعد میں دفن کیا جائے، لیکن ہمیشہ قبر میں میت پر عصر کا وقت ہوا کرتا ہے۔ ہمیشہ قبر میں منکر و نکیر جب آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، دفن خواہ کسی بھی وقت میں کیا گیا ہو لیکن ہمیشہ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصیت سے عصر کی نماز کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کیا کرو۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ عصر کی جماعت کا ادھر وقت رہے اور عصر کی نماز کا وقت رہے، اس عصر کی پابندی بھی خاص طور پر رہے، جہاں اور نمازوں کی یہ نہیں ہے کہ بس عصر کی نماز پڑھ لی سب چھوڑ دی باقی، یہ مطلب نہیں ہے۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، جہاں اور نمازوں کی حفاظت کرو وہاں بیچ کی نماز جو ہے عصر کی، اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس سے مقصد کیا ہے کہ عصر کا وقت ہی قبر میں ہوا کرتا ہے۔ جب منکر و نکیر دریافت کرنے کے لیے آئیں گے، مردہ ہوشیار ہوگا تو کہے گا اوہو عصر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، اور جب کہے گا عصر کا وقت ہو گیا تو سارا کا سارا سوال جو ہے وہ آسان ہوتا ہوا چلا گیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا جب زبان سے نکلے گا تو سارے کی ساری منزل آسان ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ منکر و نکیر نے غوث العظم شاہ جیلاں کے دھوبی سے سوال کیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے جواب میں کیا دیا؟ اور موریشس کا اگر کوئی مسلمان ہوتا تو کاٹوا زبان بول دیتا۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک مسئلہ اور، قبر میں جانے کے بعد سب کی زبان، یہ مسئلہ اور سن لیجئے، قبر میں جانے کے بعد کاٹوا زبان ختم، قبر میں جانے کے بعد اردو بولی ختم، قبر میں جانے کے بعد ہندی بھاشا ختم، قبر میں جانے کے بعد انگریزی ختم، ساری زبانیں ختم۔ قبر میں جانے کے بعد صرف جو زبان پر جاری ہوگی، قبر میں جانے کے بعد جو بولی بولی جائے گی، قبر میں جانے کے بعد منکر و نکیر کے پہلے سوال پر جواب جو نکلنے شروع ہوں گے اور جو زبان بولے گا ہر آدمی قبر میں جانے کے بعد، یہودی بھی، نصرانی بھی، عیسائی بھی، کرسچین بھی، مسلمان بھی، قبر میں جانے کے بعد ہر شخص کی زبان عربی ہو جائے گی۔ یہ بھی مسئلہ سن لیجیے، حدیث شریف میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور انور تو موریشس کے مسلمانوں کو چاہیے ابھی سے، یہ تو کاٹوا زبان کے علاوہ کسی زبان کو پسند ہی نہیں کرتے، اور یہ کاٹوا زبان بھی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کاٹ کھانے کو آ رہی ہے جی، اور ایسی ٹانگیں ٹوٹتی ہوئی اس میں نظر معلوم ہوتی ہیں کہ عجیب سمجھ میں نہیں آتا بس۔ اور اب تو حد یہ ہو گئی ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے اپنے گھروں میں اس کو بولنا چھوڑ دیا، اپنے بچوں سے بولنا چھوڑ دیا، اور سب کے سب کاٹوا زبان کو بالکل کلی طریقے سے اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اردو زبان سے کوئی لگاؤ نہیں رہا، عربی زبان سے کوئی لگاؤ نہیں رہا، انہی دو زبانوں کے اندر دین اور مذہب موجود ہے۔ مذہبی کتابیں اردو زبان میں، مذہبی کتابیں یا عربی زبان میں۔ عربی آپ لوگ پڑھتے نہیں، اردو آپ لوگ پڑھتے نہیں،
اردو آپ لوگ بولتے نہیں، تو دین سے تعلق آہستہ 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 ختم ہو جا رہا ہے. اب جو نئی نسل آ رہی ہے وہ بالکل کریول بن کر، کاٹوا بن کر آ رہی ہے، ایسی کہ باہر سے آنے والا مسلمان اردو بولنے والا اگر آئے تو اس کو یہ بالکل معلوم ہوگا کہ جیسے کاٹ کھانے کو کوئی کاٹوا آ گیا ہے. جی تو یہ افسوس بھی ہوتا ہے، رنج بھی ہوتا ہے. قبر میں جانے کے بعد ہر مسلمان کی زبان عربی ہو جائے گی، اور رب العالمین اس زبان کو عربی کیوں بنا دے گا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ کی محبوب زبان ہے. تو اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب کی زبان بھی پیاری ہے، تو وہ زبان مرنے کے بعد ہر شخص کی عربی ہو جاتی ہے. ایک مسئلہ اور سنیے، قبر میں دفن کرنے کے بعد امام شیخ شامی صاحب در المختار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد اذان بھی دے دینی چاہیے. جب لوگ 40 قدم چلے جائیں تو اذان دے دینی چاہیے، اس لیے کہ دفن کرنے کے بعد جب 40 قدم پر لوگ چلے جاتے ہیں تو منکر و نکیر سوال کرنے کے لیے آ جایا کرتے ہیں، اور جب منکر و نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر ادھر اذان دی گئی، اذان دی، ادھر منکر و نکیر نے سوال کیا، میت کو فوراً، مردے کو فوراً، قبر میں دفن ہونے والے کو فوراً یاد آ گیا کہ میرا دین کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے، میں مانتا کیا تھا دنیا میں، میں کس پر ایمان لایا تھا، میں کیا کرتا رہا دنیا میں، نماز کا وقت ہو گیا ہے. اذان سے یہ سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں. اس لیے علماء کرام نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے فتاوی شامی در المختار علی رد المحتار، فتاوی شامی جس کو کہا جاتا ہے مشہور حنفی فقہ میں، حنفی مذہب کی فقہ کی کتاب ہے مشہور، اس میں یہ لکھا ہوا ہے مسئلہ کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دے دینی چاہیے. اذان دے دینے سے عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے، اذان دے دینے سے میت کو مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اذان دے دینے سے میت کو جواب دینے میں آسانی ہو جایا کرتی ہے. 3 باتیں آ گئی. اب سنیے، اور اذان اور کہاں کہاں دینی چاہیے. دیکھیے مسئلے پر مسئلہ نکل آتا. اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے تو اذان دے دینی چاہیے، اذان دینے سے آگ رب العالمین فوراً بجھوا دیتا ہے. اگر طاعون یا ہیضے کی بیماری شہر میں پھیل جائے تو اذان دے دینی چاہیے، اذان دینے سے فوراً طاعون اور ہیضے کی بیماری دور ہو جایا کرتی ہے. گھر گھر اذان دینی شروع کر دو، طاعون کی بیماری جاتی ہے، ہیضے کی بیماری کالرا ختم ہو جائے. وہ اتفاق کی بات ہے، الحمدللہ موریشس میں میرے خیال میں کالرا نہیں ہوتا. کالرا وہاں ہندوستان میں ایک مقام ہے قادیان، اس میں ہوا کرتا ہے زیادہ. قادیان میں کالرا بہت ہوا کرتا ہے، وہ بڑا مشہور بھی ہے. اور وہاں کے رہنے والے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اکثر اس کے کالرے ہی میں مرے. منہ سے بھی کالرا، پیچھے سے بھی کالرا، سب طرف سے کالرا ہی کالرا رہتا تھا ان لوگ. جی تو اللہ کا بڑا شکر ہے موریشس میں یہ بیماری نہ آ سکی، وہیں رہی ہندوستان میں. جی تو میں عرض کر رہا تھا، طاعون اگر پھیلے، ہیضے کی بیماری پھیلے، یہ تمام بیماریاں پھیلے تو اس کے لیے اذان دی جا سکتی ہے. اور اذان کہاں دی جا سکتی ہے؟ یہ اگر طوفان آ رہا ہے، بارش آ رہی ہے، سائیکلون آ رہا ہے اور اندیشہ ہے اور خطرہ ہے. جیسے کہ ابھی کسی آدمی نے کہا مجھ سے، ہاں اس روز ہم گڈ لینڈ میں گئے. وہ گڈ لینڈ میں جب ہم گئے تو وہ ہمارے حلقہ قادری اشاعت اسلام کے سیکریٹری ہیں مسٹر سبحان صاحب. بھائی سبحان نے کہا کہ مولانا آج گڈ لینڈ میں آپ کا واز ہے، ایک بات سناؤں آپ کو. میں نے کہا بس آپ سنائیے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے وہ یہاں کا ایک وہ پادری ہے بہت بڑا، اس نے اپنے چرچ میں یہ کہا تھا، گرجے میں لگلیز میں، کہ تمام جتنے بھی عیسائی ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ کینڈلز اور سامان کھانے پینے کا اور ماچس اور بتی اور یعنی کیا کیا یہ سب چیزیں جمع کر کے رکھ لیں. میں نے کہا کیوں بھائی، کیوں جمع کر کے رکھ لیں؟ میں نے کہا صاحب اس پادری نے لگلیز میں یہ کہا ہے کہ سب لوگ جمع کر کے رکھ لیں 31 یعنی 31 دسمبر، 1 جنوری، 2 جنوری، 3 جنوری، 1 جنوری، 31، 1، 2، 3 جنوری کو. وہ سبحان صاحب گڈ لینڈ میں رہتے ہیں، آپ میں سے ممکن ہے یہاں گڈ لینڈ کے کچھ لوگ ہو تو وہ بھی جانتے ہوں گے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا. میں نے کہا اچھا. تو مولانا صاحب یہ تو بہت بری بات ہوئی اگر موریشس. اور ہم نے پوچھا کہ بھائی کیوں؟ تو وہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پادری صاحب بولا ہے، بڑا پادری، کہ سائیکلون آئے گا موریشس میں، اندھیرا ہو جائے گا، 3 دن 3 رات بالکل اندھیرا. اچھا یعنی کہ صاحب مولانا ہم کو تو بڑا خطرہ ہو گیا. میں نے کہا نہیں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے. بات سنو میاں، ہم گناہ گار سیاہ کار بندے ہیں، لیکن بہرحال اگر پادری نے بات کہی ہے نا تو ہم بھی اس کے مقابلے پر بات کہہ سکتے ہیں. ویسے تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، اور وہ ہمارے عیوب کی صدر پوشی دنیا میں بھی فرمائے آخرت میں بھی. تو میں نے سبحان صاحب سے کہا، میں نے کہا الحمدللہ ہم قادری ہیں. غوث العظم محی الدین جیلانی، شاہ جیلاں پیران پیر دستگیر کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہے، معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ان کا ہاتھ ہے کملی والے آقا محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں. انشاءاللہ العزیز جب تک ہم موریشس میں ہیں سائیکلون نہیں آئے گا، اس کو
کو بول دینا، پہلی کو، دوسری کو، تیسری کو نہیں آئے گا، نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے سائیکلون تو نہیں آیا، وقت کی بات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے جی، اور اللہ رب العالمین اپنی خاص رحمت فرما لیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے بزرگوں کے نام کا اثر، اپنا نہیں، ان کے نام کا اثر۔ ہم نے کہا نا کہ غوث العظم کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہے جی، سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کا ذکر کر رہا تھا میں گلینڈ کا، وہاں ہم نے یہ کہا ان سے بھائی زبان سے، تو اللہ کا شکر ہے نہیں آیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا سائیکلون پہ آیا تھا نا ذکر، اگر سائیکلون آئے اور طوفان آتا ہوا نظر آئے اور طوفان کی وجہ سے آبادی تباہ ہونے لگے، تو اس وقت بھی اگر اذان دے دی جائے تو رب العالمین سائیکلون کو روک دیتا ہے اذان کی برکت سے۔ یہ اذان کی برکتیں ہیں، ان کو ذہن میں اور حافظے میں محفوظ کر لیجیے گا۔ قبر پر بھی اذان دی جاتی ہے میت کے دفن کرنے کے بعد، گھر میں اگر آگ لگ جائے تو دی جاتی ہے، گھر میں آگ لگنے کے بعد اگر طوفان اور سائیکلون آ جائے تو اس وقت بھی اذان دی جاتی ہے طوفان اور سائیکلون کے ختم کرنے کے لیے، اور اگر طاعون اور ہیضہ پھیل رہا ہو، کاللہ پھیل رہا ہو، تو اس وقت بھی اذان دی جاتی ہے ان کے دفاع، بلاؤں کے بیماریوں کے دفاع ہونے کے لیے اذانیں دی جایا کرتی ہیں۔ اب اور چلیے، سیدنا عبد القادر محی الدین رضی اللہ عنہ وارضاہ شاہ جیلان کے اس مرید سے آ کر فرشتوں نے سوال کیا، من ربک، من ربک۔ فرشتے کہاں سوال کرتے ہیں؟ صرف قبر میں ہی کرتے ہیں؟ نہیں، اگر کسی شخص کو مچھلی نے کھا لیا، یہ سارے مسائل میں آپ کو اس روایت کے سلسلے میں آ رہے ہیں، سارے مسائل آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے، آپ کے ذہن میں یہ پورے کے پورے مسائل اپنے مقام پر آ جائیں۔ اگر کسی شخص کو مچھلی نے کھا لیا تو مچھلی کے پیٹ میں منکر و نکیر آ کر سوال کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آگ میں جل گیا، جسم راکھ ہو گیا، اس کی راکھ کو جمع کرنے کے بعد، اس کی ہڈیوں کو جمع کرنے کے بعد منکر و نکیر اس سے وہیں سوال کرتے ہیں، سوال سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر کسی شخص کو مچھلی نے نگل لیا، نگل لینے کے بعد سمندر کی 7 تہ میں اتر گئی، منکر و نکیر وہاں بھی سوال کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو شیر نے کھا لیا اور ایک ہڈی ادھر ہے، ایک ہڈی ادھر ہے، ایک بوٹی ادھر ہے، ایک بوٹی ادھر ہے، اور شیر کے پیٹ میں ہے، وہ منکر و نکیر وہاں بھی جمع کرنے کے بعد شیر کے پیٹ میں سوال کرتے ہیں، من ربک۔ غرض یہ کہ مختصر یہ حاصل کلام یہ کہ منکر و نکیر کے سوال سے اور جواب سے روئے زمین پر کوئی بھی شخص ہو، اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ کی مخلوق میں سے جتنے بھی بندے ہوں، وہ سب کے سب منکر و نکیر کے سوال اور جواب سے بچ نہ سکیں گے، منکر و نکیر کے سوالات سے بچ نہ سکیں گے۔ منکر و نکیر قبر میں بھی پہنچ جاتے ہیں، منکر و نکیر مچھلی کے پیٹ میں بھی پہنچ جاتے ہیں، منکر و نکیر ہزاروں کی تعداد میں جو مردے روزانہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں سوالات ہوتے ہیں، وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اور ہر مقام پر منکر و نکیر اپنے وقت پر میت کے مرتے ہی، دفن ہوتے ہی، کٹتے ہی، سوال کے وقت پر فوراً پہنچ جایا کرتے ہیں۔ یہ منکر و نکیر کی طاقت ہے کہ وہ جہاں چاہیں، جس مقام پر چاہیں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو منکر و نکیر کی طاقت ہے۔ جب منکر و نکیر کی یہ طاقت ہے تو منکر و نکیر جن کے صدقے میں وجود میں آئے، منکر و نکیر، غور کیجئے گا اس مسئلے پر بھی، منکر و نکیر جن کے صدقے میں وجود میں آئے۔ آج لوگ بات کہا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برا ہمارے یہاں میلاد میں تھوڑی تشریف لایا کرتے جو تم کھڑے ہوتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تشریف لاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے ہیں۔ منکر و نکیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہے، یا تو یہ مانو کہ حضور سے افضل منکر و نکیر فرشتے ہیں، منکر و نکیر سے افضل اسرائیل ملک الموت نہیں ہے۔ غور کیجئے گا اس مسئلے پر، اسرائیل ملک الموت سارے عالم میں روح قبض کرنے کے لیے جس مقام پر جہاں چاہے چلا جا سکتا ہے، روح قبض کرنے والا فرشتہ اسرائیل۔ جبرائیل علیہ السلام جہاں چاہے جا سکتے ہیں، پل بھر میں پلک جھپکنے میں کروڑوں میل کی مسافت اور منزلیں طے کر سکتے ہیں اپنے مقام پر۔ ذرا غور کیجئے گا کہ جبرائیل کو جبرائیل بنانے والی قوت، فرشتوں کو نور بنانے والی ذات، اور فرشتوں کو ملکوت کی قوت عطا فرمانے والی ذات، اور ملک الموت اور اسرائیل، ملک الموت اسرائیل اور منکر و نکیر کو قوت بخشنے والی ذات، جن کے صدقے میں ان سب کو قوتیں ملی، وہ ہے صدقہ نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رب العالمین نے میرے نور کو پیدا فرمایا، وکل الخلائق من نوری، اور ساری کی ساری مخلوق نور محمد رسول اللہ سے پیدا ہوئی ہے۔ تو جبرائیل نور مصطفیٰ سے پیدا، منکر و نکیر نور مصطفیٰ سے پیدا، اسرائیل نور مصطفیٰ سے پیدا۔ جو نور مصطفیٰ سے پیدا ہوئے ان کی یہ قوت ہے، تو نور محمد رسول اللہ کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟
اور غور کیجیے، یہ تو ایسی بات ہے جو حدیث سے اپنے مقام پر ثابت ہے، یہ تو ایسی بات ہے جو قرآن سے اپنے مقام پر ثابت ہے. کوئی انکار کر سکتا ہے منکر و نکیر کی قوت کا؟ کرام کاتبین کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ منکر و نکیر کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اسرائیل کی قوت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جبرائیل کی قوت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو جبرائیل کی، ملک الموت کی، اسرائیل کی، اسرافیل کی، ان ملائکہ کی، ان فرشتوں کی یہ قوت، تو فرشتوں کو نور بخشنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نور، اللہ کے محبوب، دونوں جہاں کے تاجدار، کملی والے آقا محمد رسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، مگر کیا ہے دیکھنے والی بات ہے نا، دیکھتے نہیں ہو، تم دیکھ نہیں سکتے. دیکھنے والی آنکھ دیکھتی ہے، اور جس کو رب العالمین نے وہ آنکھ نہیں دی ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، اور دیدے کورو کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. دیدے کو، اندھے آدمی کو کیا نظر آ سکتا ہے؟ اندھے سے آپ لاکھ کہیں سورج نکل رہا ہے، ایسا جھوٹ بولتے ہو. ایک نابینا آدمی جس کی آنکھیں غائب ہیں بیچارے کی، اس سے کہیے آپ سورج نکل رہا ہے، وہ کہے گا جھوٹ بولتے ہو. وہ تو کہے گا جھوٹ بولتے ہو. اس سے آپ کہیے چاندنی رات ہو رہی ہے، وہ کہے گا جھوٹ بولتے ہو. غلط کہتے ہیں. اب جو کہتا ہے نا جھوٹ بولتے ہو، جب کہتا ہے غلط کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو اندھا ہے بیچارہ، اس کا قصور ہی کیا ہے؟ آپ اسے خام خام کہہ رہے ہیں سورج نکل رہا ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، اس اندھے سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو. ایک اندھا آدمی ہے، اندھے سے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رتبہ ہے، وہ کہے گا جھوٹ بولتے ہو. اندھے سے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے ولیوں کا یہ رتبہ ہے، کہے گا جھوٹ بولتے ہو. صحیح تو ہے نا. اس کو کیا خبر، وہ تو اندھا ہے بیچارہ، اس کی دل کی آنکھیں اندھی، نور مصطفیٰ کی روشنی اس کے قلب پر نہیں پہنچی، کہتا ہے اندھا ہے. اور دیکھو بات یہ ہے، ہم بھی اندھے، ہم بھی نابینا، دل کی آنکھیں ہماری بھی نہیں ہیں، لیکن ہم کو پتہ بتانے والے نے بتایا، ہم کو طریقہ بتانے والے نے بتایا. جب ہم چل رہے تھے اس نے کہا دیکھو کنویں میں گر رہے ہو. ہم نے کہا تو تم ہمیں راستہ بتا دو، ہم تمہارا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. غور کیجئے گا اس بات. ہم جا رہے ہیں، یہ دنیا ہے، اندھیرا ہے، اس میں اجالا نہیں. اس زندگی کو کیسے پورا کریں؟ اس اندھیرے میں کیسے نکلیں؟ اندھیرے میں سے کیسے نکلیں؟ اندھیرے میں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے لٹھی دیکھتے ہوئے، تو کسی نے آواز دی اور کہا دیکھو کنواں آ رہا ہے، گرنے والے ہو. جب اس نے کہا کنواں آ رہا ہے، گرنے والے ہو، ہم نے اس کی بات کو سنا، ٹھہر گئے. اور جب ٹھہر گئے تو ہم نے اس سے کہا بات یہ ہے، میں ہوں اندھا نابینا، اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں، نہیں پہنچ سکتا. تم نے کہا کہ کنواں ہے تو میں کنویں میں نہ گر پڑوں کہیں، تم مجھ کو بچاؤ. اس نے کہا آؤ میرا ہاتھ پکڑو، میں تم کو تمہاری منزل مقصود پر پہنچا دوں گا. ہم بھی دنیا میں بھٹکتے پھر رہے ہیں اور بھٹکتے رہتے ہیں، شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے. پتہ بتانے والے نے ہمیں پتہ بتایا کہ دیکھو راستہ بھٹک رہے ہو. جس نے ہمیں کہا کہ راستہ بھٹک رہے ہو، ہم نے اس کا دامن تھام لیا. اس کا دامن تھام رکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے اسی کا دامن تھام لیا. اس نے دامن تھاما تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کا دامن جو ہم نے تھاما تو ہم اپنی منزل کی طرف چلے گئے. وہ ہمارا رہبر بنا، وہ ہمارا مرشد بنا، وہ ہمارا رہبر بنا، جس نے ہمیں ہماری منزل کا تک پہنچا دیا. آپ نے غور کیا اس مضمون پر؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ یہی بات میں نے آپ کو دیکھیے کئی طریقوں سے اچھی طرح سے مثالیں دے کر سمجھایا ہے، تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ مرشد کا مقام کیا ہے، ولی کی ضرورت کیوں ہے، طریقت کا سلسلہ کیسا ہے، یہ پیری مریدی کیا ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے اسے کیا کیا باتیں رکھی، وہ سب میں نے بتا دیا آپ. تو آپ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے کہ حضور انور آقا کل رحمت دو جہاں سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف کے اس مضمون کے مطابق موریشس کی سرزمین پر جس وقت چاہے محمد رسول اللہ جلوہ گر ہو جائیں، اور جس مجلس میں چاہے اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہو سکتی ہے. لیکن یہ کاہے پر بات ہے؟ یہ میرے اور آپ کے ذوق و شوق پر بات ہے. ذرا محبت سے پڑھیے درود شریف، اللہم صلی
حضور سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی شاہ جیلہ شیخ عبد القادر جیلانی کے اس مرید سے سوال ہوا اور منکر و نکیر نے سوال کیا. اور منکر و نکیر جہاں چاہے جس مقام پر پہنچ جائیں، اگر تم کہتے ہو، اگر کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ منکر و نکیر میں یہ طاقت ہے لیکن رسول اللہ نہیں پہنچ سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منکر و نکیر رسول اللہ سے افضل ہو گئے اور یہ کفر ہے. اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ ہاں جبرائیل میں یہ طاقت ہے اور اسرائیل ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں لیکن رسول اللہ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے اور یہ کفر ہے. اللہ کی ساری مخلوق میں، اللہ کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے اونچا مرتبہ کملی والے آقا دونوں جہاں کے داتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سارے عالم سے بالا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جبرائیل سے بڑھ کر، اسرائیل سے بڑھ کر، ملک الموت سے بڑھ کر، منکر و نکیر سے بڑھ کر انبیاء کی قوت، انبیاء سے بڑھ کر اولو العزم رسولوں کی قوت، اولو العزم رسولوں سے بڑھ کر 1,24,000 انبیاء و مرسلین میں اولو العزم رسول 104 رسولوں میں پھر 6 اولو العزم رسول، ان سب رسولوں میں سب سے بڑھ کر کملی والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے. جی اب ذرا اندازہ لگائیے، فرشتوں پہ سب سے افضل، فرشتوں پہ افضل، فرشتوں سے افضل انبیاء و مرسلین. 1,24,000 ہوں یا 2 لاکھ ہوں اپنے مقام پر انبیاء و مرسلین، اور 2,24,000 1,24,000 نبیوں پر اللہ رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ نے اولو العزم رسول بنا ہے 104 جن پہ صحف آسمانی نازل ہوئے. ان 104 پر رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ نے اولو العزم رسول بنائے 5، اور ان سب پر سردار دونوں جہاں کے آقا، سارے نبیوں کے سرتاج رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور تو کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے اولو العزم رسول، اولو العزم رسول سے نیچے 104 صحف والے رسول، 104 سے نیچے 1,24,000 رسول اور نبی، اور 1,24,000 کے نیچے آتے ہیں فرشتے. تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور کمال کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی وسلم بارک. تو ذرا غور کیجئے اور ذرا اندازہ لگائیے. جو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیسے آ سکتے، یہ کیسے آ سکتے، عقل کا قصور ہے. اندھے کو سورج نظر نہیں آتا تو کہتا ہے سورج کہاں نکل رہا ہے. دیکھنے والی آنکھ دیکھتی ہے کہ سارے عالم میں جلوہ گری ہے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سارے دیکھنے والی آنکھ. چنانچہ دیکھیے ابھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے. منکر و نکیر، حدیث بخاری ہے یہ تو، منکر و نکیر یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. منکر و نکیر سوال کرتے ہیں من ربو کا، تمہارا رب کون. کافر کہے گا ہاں ہاں لادری، افسوس مجھے نہیں معلوم. منکر و نکیر سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، دین کیا ہے. کافر کہے گا ہاں ہاں لادری، افسوس مجھے نہیں معلوم. منکر و نکیر سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کافر کہے گا ہاں ہاں لادری، افسوس مجھے نہیں معلوم. مسلمان سے پوچھا من ربو کا، مسلمان نے کہا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. مسلمان سے پوچھا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اس نے کہا دینی الاسلام، میرا دین اسلام. اور مسلمان سے پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتا ہے ان کے متعلق. حدیث میں آیا کہ قبر سے لے کر جہاں بھی جس شخص کی بھی قبر ہے، اور اگر فرشتہ اگر وہ مردہ مچھلی کے پیٹ میں ہے تو، شیر کے پیٹ میں ہے تو، کہیں بھی روئے زمین میں کسی مقام پر ہے تو، جب ملائکہ مقرب، جب فرشتے منکر و نکیر کہتے ہیں کیا کہتا ہے آپ کے متعلق، تو اسی وقت صورت زیبائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر آ جاتی ہے. غور کیا آپ نے، یہ تو حدیث شریف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مردے کی قبر میں موجود اور دکھائے جاتے ہیں. سواری آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے بھائی، ذرا غور تو کرو. کتنے لاکھوں آدمی مرتے ہیں، یہ تو حدیث ہے، ان کا انکار کر دو گے. کتنے آدمی ہوتے ہیں بھائی، تو حضور تو ہر جگہ موجود ہے. اب کوئی جاہل حدیث سے ناواقف، جس کی اردو بھی صحیح نہ ہو، جس کو بولنے کی تمیز نہ ہو، جب اردو ٹھیک نہ بول سکے گا تو عربی تو پھر بہت بات کی چیز ہے جی. اور وہ یوں